آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جس چیز کو اپنی شان غیرت کی وجہ سے حرام کر دیا، جب انسان حرام کاموں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ محبت کرنے والا رب، وہ پیار کرنے والا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب گنہگاروں کی پکڑ کرتا ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے، جرائم کرنے والوں کے جرم کی بنیاد پر جب اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت نے مجرموں کے لیے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اور جہنم کا جو عذاب تیار کر رکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ذرا غور کریں، اندازہ کریں، سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی سورج نکلنے کی جگہ جسے ہم اور آپ مشرق کہتے ہیں، وہاں پر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری رکھی جائے، پوری جہنم کی آگ نہیں، جہنم کی آگ کا شعلہ نہیں، بلکہ صرف جہنم کی آگ کی ایک ہلکی سی چنگاری رکھی جائے۔ کہاں؟ مشرق میں۔ اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جس کو لوگ مغرب کہتے ہیں، وہاں کوئی انسان کھڑا ہو تو مشرق کی وہ چنگاری مغرب میں کھڑے ہوئے انسان کو جلا کر کے خاکستر کر دے۔ یہ جہنم کی ادنا سی چنگاری کی کیفیت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے بندوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب ادنا سی چھوٹی سی چنگاری کا یہ حال ہے کہ مشرق میں ہو تو مغرب کے اندر کھڑے ہوئے انسان کو جلا کر کے راکھ کر دے، خاک کر دے، اور یہ کوئی خطیب یا مقرر یا جلسے کے ناظم کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے، بلکہ یہ سچے رسول کا فرمان ہے، ہم سب کے آقا کا فرمان ہے۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں، جب جہنم کی ہلکی سی چنگاری کا یہ حال ہے تو پورے جہنم کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، پورے جہنم کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر مجرموں کو جلانے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور مجرم اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میری قوم کے جوانوں، یہاں ہزاروں کی تعداد میں عشاقان رسول نوجوان موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، احتساب کرو۔ اللہ رب العزت نے قوت ہمیں دی ہے، طاقت ہمیں دی ہے، نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آنکھ جیسی نعمت اللہ نے دی، کان جیسی نعمت اللہ نے دی، زبان جیسی نعمت اللہ نے دی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے یہ ساری طاقت و قوت میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ ساری نعمتوں کو پانے کے بعد ہم رات دن گناہ کرتے ہیں۔ ذرا ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے من میں ڈوب کر کے سوچے، اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے، روزانہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں اور کتنے جرائم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دھڑکتے دل سے ایک صوفی بزرگوں کا قول سن لیجئے۔ اسلام میں نیکیاں کرنے کی وہ اہمیت نہیں ہے، اسلام میں جو گناہ سے بچنے کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ جملے پر غور کرنا، صوفی بزرگ فرماتے ہیں نیکیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو گناہ سے بچنے کا
کا مقام ہے، اس لیے کہ جو انسان نیکی کرے گا ممکن ہے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب انسان گناہ سے بچنے والا بن جاتا ہے، جب انسان گناہ سے بچنے والا بن جاتا ہے تو وہ صرف نیکی کرتا ہے۔ ایک ثبوت اور سن لے، نیکی اور گناہ، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے میں فرق کیا ہے؟ جو نیکی کرے اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ دیکھو نیکی کا صلہ کیا ہے؟ جو نیکی کرے ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو گناہ سے رک جائے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں کھڑے رہنے سے ڈر گیا یعنی گناہ سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، 2 جنتوں کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کروڑوں نفلی حج کر لے، کروڑوں روزے رکھ لے، کروڑوں رکعتیں نماز پڑھ لے، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اللہ اکبر اگر انسان ایک گناہ سے بچ جائے تو گناہ سے بچنے پر اس کو وہ کچھ ملتا ہے جو کروڑوں نیکیاں کرنے سے نہیں ملتا۔ اندازہ فرمائیں، اور آج ہم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے، کیسے کیسے گناہ کا ذکر کیا جائے۔